میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، وقال فرمایا اور کہا، الذین ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے تھے، کہ لولا ایسا کیوں نہیں ہے کہ یکلمنا اللہ کہ کلام فرماتا ہم سے اللہ تبارک و تعالی۔ فرمایا وہ لوگ جو حقیقت ایمان کو نہیں سمجھنے والے تھے، جو عظمت رسالت کو نہیں سمجھنے والے تھے، فرمایا انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں کہ اللہ تعالی ہم سے براہ راست کلام کرے، کہ یہ درمیان میں جو نبی کی نسبت ہے، یا نبی کے کہنے پہ نبی کہے کہ میں نے سنا ہے اور تم اس پہ عمل کرو، او یا یہ کہ تأتینا آتی ہمارے پاس آیا کوئی واضح نشانی، کہ کوئی نشانی ہم خود دیکھ لیتے اور ہم پھر مان جاتے ہاں بھئی اللہ ہے، جس نے ایسی نشانی دکھائی ہے وہ اللہ ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ فساد کی نیت سے اللہ کے دیدار یا ہم کلامی کی طلب کرنا یہ کفر ہے۔ جس انداز کے ساتھ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کر کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر کے پھر یہاں تک فرما دیا کہ لن نؤمن حتی نری اللہ جہرا، کہ ہم اس وقت تک ایمان ہی نہیں لائیں گے جس وقت تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ ہی نہ لیں۔ اسی طرح کی انہوں نے بھی بات کی، اور میرے اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا کذالک، اسی انداز کے ساتھ، قالا کہا تھا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں، مثل قولہم انہی کی قول کی مثل، جو یہ تمنا کر رہے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں، فرمایا ایسی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی، اب ان دونوں لوگوں کی باتیں ایک جیسی ہو گئی ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ فساد کے لیے ہم کلامی یا دیدار کی طلب کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ٹھہرا، لیکن اگر شوق دیدار کی طلب کرنا، اللہ کی محبت میں اس بات کی جستجو کرنا کہ یا اللہ مجھے اپنی نشانیاں دکھا، یا اللہ مجھے اپنا دیدار نصیب فرما، یا اللہ مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، یہ اہل ایمان اور اہل عبادت ٹھہرا ہے۔ تو فرمایا ان کا قول ایک جیسا ہو گیا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے کہ صرف بات ہی ایک جیسی نہیں ہوئی، بلکہ تشابہت متشابہ ہو گئی ہے، ایک جیسے ہو گئے ہیں، قلوبہم ان کے دل بھی، جیسے ان کے دلوں کے اندر گناہ رچا بسا تھا، فرمایا ان کے دلوں کے اندر بھی گناہ رچ بس گیا ہے، جیسے ان کے دلوں کے اندر کفر رچا بسا تھا، ان کے دلوں کے اندر بھی کفر نے گھر کر لیا ہوا ہے۔ تو جب دونوں کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں، فرمایا اس وقت پھر دونوں کا کلام بھی ایک جیسا ہو گیا ہے۔ گویا پتہ چلا کہ بندے کی زبان جو ہوتی ہے یہ بندے کے دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ بندے نے دل کے اندر جیسی خواہشات پال رکھی ہوتی ہیں، جیسی محبتیں پال رکھی ہوتی ہیں، اسی طرح کا اظہار بندے کی زبان بھی کرتی ہے۔ اگر دل کے اندر بندے نے پاکیزگی پال رکھی ہے تو بندے کے زبان سے پاکیزہ کلام نکلے گا، اور اگر دل کے اندر فلموں کی محبت ہے، دل کے اندر گانوں کی محبت ہے، دل کے اندر دنیا کی غلاظتوں کی محبت ہے، تو وہ بندہ پھر جب بھی بولے گا، کبھی کوئی گانا گنگنائے گا، کبھی کسی فلم کی سٹوری کو چھیڑ دے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ دل کے اندر محبت جس چیز کی ہوگی نا، وہی بات اکثر بندے کی زبان کے اوپر آتی ہے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی زبان کثرت سے اسے یاد کرتی ہے۔ تو جو اللہ سے محبت کر لے اس کی زبان اللہ اللہ بولے گی، پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لے اسے پھر اپنی زبان کو درود شریف میں لگانا نہیں پڑے گا۔ جب دل میں حضور کی محبت ہے تو زبان پھر درود شریف پڑھتی ہی رہے گی۔
جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ میرا اللہ اس کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں بھی اپنی زبان کو دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ دنیا داری کی طرف مائل ہے، اگر یہ دنیا کے سلسلوں کی طرف مائل ہے، تو زبان سے زیادہ دل کے اوپر توجہ دیں۔ اپنے دل کو پاک کریں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کی طہارت کا خیال رکھیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جمانے کی کوشش کریں۔ جب دل کے اندر محبت آ جاتی ہے تو فرمایا پھر بندے کی زبان خود بخود سیدھی ہو جاتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں میں محبت پیدا کرنے کا ایک بڑا خوبصورت نسخہ عطا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کو سلام کیا کریں، جو دوسروں کو سلام کہتا ہے فرمایا اس کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، اللہ اس میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا ان کے دل بھی ایک جیسے ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا قد بینا الآیات، یہ حقیقت یہی ہے کہ ہم نے تو واضح کر دیے، ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی ہیں الآیات، اپنی آیات اور نشانیاں، لقوم، ایسی قوم کے لیے یوقنون، جو یقین رکھنے والی ہے۔ اگر زندگی دی ہے تو زندگی پہ یقین رکھتی ہے کہ جب تک موت کا وقت مقرر نہیں ہے اس وقت تک کسی صورت میں مر نہیں سکتا، اور جب موت کا سلسلہ ہے تو فرمایا پھر موت پہ ایسا یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنی زندگی عارضی لگتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ یہ چند دن گزار کے ہم نے اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو جانا ہے۔ تو فرمایا جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں نا، اللہ نے ان کے لیے نشانیاں نازل کر دی ہوئی ہیں، بس ان کے لیے ضروری ہے کہ ان نشانیوں پہ غور کریں، ان پر فکر کریں اور ان سے اللہ کی معرفت، ان سے اللہ کی تجلیات اور ان سے اللہ کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں ایسے بے جا سوالوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایمان کی دولت سے میرا اللہ بھرپور فرمائے اور میرا اللہ ہماری زبان کی اصلاح فرمائے۔ اللہم صلی علی ومولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا